گلگت میں سیلاب سے ہر طرف تباہی کی داستان، بابو سر ٹاپ پر سیلاب میں بہہ جانے والے 3 سالہ بچے کی لاش مل گئی۔ ڈاکٹر مشال فاطمہ کے بیٹے عبدالہادی کی لاش 3 روز بعد ملی۔ اب تک 7 لاشیں نکال لی گئیں، دیگر لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ گلگت اسکارکوئی سمیت مختلف علاقے سیلاب کی لپیٹ میں، تتا پانی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، پل بہہ گئے، زمینی رابطے منقطع، مواصلاتی نظام بھی درہم برہم۔ خراب موسم کی وجہ سے سرچ اور ریلیف آپریشن میں مشکلات، ہیوی مشینری کے ساتھ شاہراہوں کو بحال کرنے کا کام جاری۔ گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے خوفناک صورتحال، 100 سے زائد گھر منہدم، تھور، تانگیر، بابوسر میں بھی سیلابی ریلیں۔ ترجمان گلگت بلتستان فیض اللہ فراق کے مطابق شاہراہ بابوسر ملبے سے ایک اور خالی گاڑی نکال لی گئی، 300 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر کے گلگت، سکردو اور چلاس شہر منتقل کیا جا چکا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ مونسون کی طوفانی بارشیں، مزید 8 افراد کی جان لے گئیں۔ ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر 260 افراد جاں بحق، 617 زخمی ہو چکے۔ لاہور، حافظ آباد، چنیوٹ اور چکوال میں برسات، ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکوں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پانی گھروں میں داخل، پنجاب اور KPK میں مزید بارش کی پیش گوئی، درخت گرنے، بجلی کی بندش اور عمارتوں کے نقصان کا خدشہ، NDMA نے خبردار کر دیا۔ ہماری طرف سے سارے ڈویژن کو گزارش ہے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ کوئی بھی یہاں پر ایسی غلطی نہ کرے۔ ہنزا کی دیواروں کو گندا کرنا سیاح کو مہنگا پڑ گیا، پولیس اور مقامی افراد نے سیاح سے دیوار صاف کروائی، سیاح سے عوام کے سامنے معافی منگوائی گئی۔ فرانس فلسطین کو تسلیم کرے گا، فرانسیسی صدر نے اعلان کر دیا۔ ایمانوئل میکرن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے فرانس نے فیصلہ کیا ہے۔ فلسطینی ریاست قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان UN جنرل اسمبلی میں ستمبر میں کروں گا، ہمیں فوری طور پر جنگ بندی پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور غزہ کے لوگوں کو بڑے پیمانے پر انسانی امداد فراہم کرنی چاہیے۔ غزہ میں بارود کے بعد بھوک بھی قیامت ڈھانے لگی، بھوکے متاثرین ایک مٹھی آٹے کے لیے موت کے منہ میں جانے پر مجبور، بھوک سے بلکتے ننھے بچوں کو دودھ میسر نہ ہی ایک گھونٹ پانی، کئی دن کچھ کھائے پیے بغیر بچوں کے جسم سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ قحط زدہ مزید 2 فلسطینی زندگی کی بازی ہار گئے، 9 فلسطینی امداد کی تلاش میں گولیوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ مصر کی رفح کراسنگ کی بندش، مصری شہری کی غزہ کے لیے خوراک پہنچانے کی کوشش، بوتلوں میں خوراک بھر کر سمندر میں پھینکنے لگا، مصری شہری نے انسانیت کا حق ادا کر دیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کے فضائی اور زمینی حملے، صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری سے مزید 41 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ جنوبی غزہ میں مزاحمت کاروں کا صہیونی فوجیوں کے کمانڈ سینٹر پر حملہ، بھاری نقصان کی اطلاع، مغربی کنارے میں کار سوار نے 8 فوجیوں کو کچل دیا۔ حماس کی اسرائیل سے جنگ بندی تجاویز پر رضامندی، اسرائیل نے جواب مثبت قرار دے دیا، نتن یاہو نے مشاورت کے لیے دوحہ سے مذاکراتی وفد واپس بلا لیا۔ Partnership with the United Nations must be strengthened, deepened, and further institutionalized. Whether in championing the right of the Palestinian people for freedom and statehood, in advancing for the rights of the people of Jammu and Kashmir for self-determination, and end to the prolonged illegally occupation by India, or in supporting peace efforts across Libya. انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے OIC اور اقوام متحدہ کا تعاون اہم ہے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ OIC اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے۔
اسحاق ڈار کی آج امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی، کہا پاکستان پرامن سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، تمام تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے، بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون سی پالیسی اپناتا ہے۔